اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ حکیم صاحب ماشاءاللہ سلامت رکھے جو بات کہہ رہے تھے کہ جب اپنے دین سے ہم ہٹ جاتے منہ پھیر لیتے ہیں اور کسی باطل نظام کے زیر سایہ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو نتائج وہی نکلتے ہیں نا کہ پھر وہاں ہنگامہ ہوا اور بھونگ ہوئی۔ جس جگہ یہ ہو رہا تھا میلہ، لڑکیاں لڑکے اکٹھے تھے موسیقی، پھر لوگوں میں جوش پیدا ہو گیا، جوان تھے۔ اب انہوں نے پوری خبریں نہیں دی، وہاں ہوا تو وہی ہوگا نا جس کو کہتے ہیں انا نہیں کھیلنا، کہ بس زنا بدکاریاں، کوئی مر گئی، کوئی کچھ، یہی ہنگامے ہوتے ہیں۔ اس سے مجھے تاریخ کا ایک واقعہ یاد آیا۔ شروع میں ہی مسلمانوں کا بیڑا بہت جلد غرق ہو گیا کہ مدینہ میں حنین نامی گویہ آیا، گویہ موسیقار۔ ایک محفل میں اس نے موسیقی کا مظاہرہ شروع کیا، مکان بھر گیا، پھر چھتوں پر لوگ آ گئے، اتنا مدینہ ٹوٹ پڑا، حضور کا شہر، کہ چھت بیٹھ گئی، حنین بھی مر گیا اور بہت لوگ مرے۔ اسی کو امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا کہ مدینہ میں فاسق لوگوں نے یہ موسیقی کا کام شروع کر دیا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عراق میں بغداد جو دارالحکومت تھا اس وقت، وہ چھوڑ کر آخر عمر مصر چلے گئے۔ لوگوں نے پوچھا بڑھاپے میں آپ نے دارالحکومت جہاں سب رون کے چھوڑ دیا، فرمایا وہاں بدکار لوگوں نے یار موسیقی کا کام شروع کر دیا۔ اس کو جو بیوقوف اور نادان کہتے ہیں نا، موسیقی کوئی شے نہیں، بیوقوف یا حقیقت سے واقف نہیں یا جان بوجھ کر حرامی یہ نا باتیں کرتے ہیں۔ ورنہ جس قوم میں یہ ساز بجے ہیں نا اور ڈانس ہوا، رقص، برباد ہونے سے نہیں، کوئی اس کو حرامزادگی سے، زنا سے، بدکاری سے نہیں بچا سکا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ آخر زمانے میں پہاڑ کے پاس آ کر ٹھہریں گے، وہاں قیام کریں گے، صبح کو ان کی شکلیں بدل دی جائیں گی، تباہ ہو جائیں گے۔ چار کام: شراب، یہ ساز، ریشم، زنا۔ اب ان چاروں میں بڑا منفی ربط، یہ چاروں جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، الگ نہ سمجھنا۔ جو شراب پینا شروع کر دے، ریشمی برکیلا لباس مرد عورتیں پہنے، پھر موسیقی کا دور شروع ہو، آخر نتیجہ زنا اور بدکاری، کوئی نہیں اس سے پھر بچا سکتا۔ ادھر ہی آہستہ آہستہ لے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے نا ریشمی لباس جو ہے مردوں کے لیے حرام کیا، عورتوں کو اگر پہننے کی اجازت دی تو تبرج سے منع کیا کہ بن سنور کر دکھاتی نہ پھر وہ اپنے آپ کو، گھروں میں اپنے خاوند کے لیے جو چیز چاہیے، باہر نکلنا تو اپنے آپ کو بڑی چادروں سے چھپاؤ۔ اللہ جانتا ہے ہماری کمزوریوں کو، کہ جب یہ بن سنور آئیں گی جوانوں کے دلوں میں پھر برے جذبات پیدا ہوں گے، شراب پئیں گے تو پھر عقل ہی قائم نہیں رہے گی، پتہ ہی نہیں رہے گا کہ ماں یا بہن، جو جی چاہے کرتے پھریں۔ چار چیزیں، اور اس پر میں بچوں کو کہوں گا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک رسالہ اسی حدیث کی تشریح میں لکھا ہے، السماع والرقص۔ یہ موسیقی جو ہے، گانے اور جو ڈانس ہے، ان کا نتیجہ کیا نکلتا؟ اس لیے یہ معمولی بیماریاں نہیں، مدینے میں بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے میں کبوتر لوگوں نے اڑانے شروع کر دی، پہلی کمزوری آئی، عیاشی کی طرف چل پڑے، دولت آ گئی دوسرے ملکوں کی، مال غنیمت میں خراب۔ سمجھنا بہت، اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا کہ دین پر قائم رہیں، بڑی مشکل بات۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے چلو اہل کتاب کے بارے میں کہ اے اہل کتاب، یہود اور نصارہ، یہی دو گروہ مسلمانوں سے پہلے، اسلام سے پہلے دین کے ٹھیکے دار تھے کہ ہم نبیوں کی امت ہیں، باقی لوگ سب امیین اور مرد جاہل ہیں، ان کے پاس کوئی صفہ نہیں۔ یہ مذہبی پیشوا کہلاتے تھے، یہود کے احبار، عیسائیوں کے رہبان۔ عیسائیوں کی تو بہت قدر تھی، کیونکہ کئی مدد سے یہ راہب ہو گئے تھے نا، دنیا چھوڑ دی تھی، شادیاں نہیں کرتے تھے، لباس بہت سادہ پہنتے،
فقیر اور درویش بن گئے تھے، تو لوگ ان کو پیر مانتے تھے، یہودیوں کے عالموں کو عالم مانتے تھے، جب وہ فقیر آتے لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے، ادب کرتے۔ تو اللہ نے ان دونوں کا آواز دی، یا اہل الکتاب، اے دونوں گروہ جو کہتے ہو ہمارے پاس اللہ کی کتابیں ہیں، سن لو، قد جاکم رسولنا، تمہارے پاس اب ہمارا رسول آ گیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اب تمہاری باتوں کو یہ جو نا جانچ کر بتائے گا کہ تمہارے پاس کھرا کیا ہے اور کھوٹا کیا، اب کساٹی اس کے پاس۔ یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب، یہ تو نبی علیہ السلام کے علم کی دلیل بیان ہوئی کہ ایک شخص پڑھا لکھا نہیں، ایک لفظ نہیں اس نے پڑھا، سب جانتے ہیں، خاندان اس کا جان، 40 سال تک ایک حرف نہیں پڑھا کسی سے، کتاب ہاتھ میں نہیں پکڑی، سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بات، امی نا کردہ کتاب درست، ایسا امی ان پڑھ جس نے کتاب بھی سیدھی نہیں پکڑی کبھی، کتب خانہ ہے چند ملت نشست، ساری قوموں کی کتابوں کو کتب خانوں کو آپ نے دھو دیا کہ یہ صحیح ہے یہ سب غلط، اور بات آپ کی پھر سچی نکلی، سب کو آخر میں ماننا پڑا کہ صحیح بات ہی ہے۔ تو اللہ پہلی دلیل جو تم چاہتے ہو پرکھنا کہ یہ نبی ہے یا نہیں، تم سب جانتے یہ پڑھا ہوا نہیں، تمہاری کتاب میں سے نے دیکھی نہیں، تمہاری کتابوں میں جو کھوٹ تم نے ملا دیا نا، یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب، پہلی دلیل علمی ہے کہ آپ کا علم بتا رہا ہے کہ ایک ان پڑھ آدمی نے یہ علم کہاں سے سیکھا، تمہارے عالموں کے پاس بھی نہیں، کہ جو کچھ تم نے کتاب میں سے چھپایا ہوا تھا نا، کتاب میں تھا لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، وہ بھی اس نے بتا دیا کہ یہ چور ہیں، ان کی کتابوں میں یہ۔ ایک واقعہ سن لیں آپ، ایک یہودی مرد نے اور ایک یہودیہ عورت نے زنا کیا، اب یہ لوگ نامراد سازش کے طور پر فتویٰ لینے کے لیے جیسے میرے پاس آ گئے کہ مولوی صاحب کو پھنساؤ، نعوذ باللہ، رسول اللہ کے پاس آ گئے عالم درویش، اور ساتھ کہا اپنے لوگوں کو کہ نیا نیا یہ نبی کہلاتا ہے، اس کے پاس جاؤ، اگر تو اس نے کوئی نرم فتویٰ دے دیا پھر مان لینا، کوئی بات نہیں، کوڑے وغیرہ مارے، اگر جو شریعت میں یہ نہیں بتایا انہیں کہ سخت حکم دیا پھر نہیں مان۔ اب نبی علیہ السلام کے پاس جب آ کر کہا آپ کو اللہ نے بتایا تھا، آپ نے فرمایا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے جس طرح کی بھی ہے، اس میں کیا لکھا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول وہاں یہی ہے کہ منہ کالا کرو، شہر میں گھما دو، کوڑے مار دو۔ آپ نے فرمایا منگواؤ تورات لے۔ اب حضور کو اللہ نے بتایا تھا کہ ان کے ہاں سنگسار ہے، رجم ہے کہ پتھروں سے مارو، تو آپ نے کہا پڑھو تورات۔ اب حضور تو پڑھے نہیں تھے، پڑھتے گئے، وہاں ہاتھ رکھا ہوا تھا جہاں تھا نا سنگسار کرو، اس پر ہاتھ تھا، آگے پیچھے سے پڑھتے، کہیں نہیں آیا جی حکم۔ آپ میں اس وقت ان میں ایک عالم تھا ابن سوریہ، بہت مانتے تھے اس کو، ادب کرتے تھے۔ آپ نے کہا تجھے اس اللہ کی قسم ہے جس نے موسیٰ پر تورات اتاری، جس نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے سروں پر کیا تھا، تمہارے سے بڑوں سے وعدے لیے تھے، اس خدا کی قسمیں بتاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ اتنی قسمیں نہ دیتے تو میں نے نہ بتانا تھا، مگر اب کیا کروں، بالکل آپ جو کہتے ہیں یہاں جو ہاتھ رکھا ہو یہی حکم۔ ہوا یہ تھا کہ ہم میں سے جب بڑے بڑے لوگ سردار زنا کرنے لگے نا، تو ان کے لیے ہم نے نرمی کر دی کہ بس تھوڑا بہت ان کو نا ذلیل کر کے شہر میں سنگسار کرنے سے ہٹ گیا۔ جب پھر غریبوں کی باری ہے ان کو سنگسار کر، انہوں نے یار ان کو بڑوں کو کچھ نہیں کہتے، ہمیں پتھر مارتے، پھر ہم نے یہ حکم چھپا ہی لیا۔ تو اس وقت آپ نے پھر ان کو سنگسار کیا، اور ساتھ کا اللہ گواہ ہے میں پہلا ہوں جس نے یہ تیرا حکم مٹ جانے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو اللہ نے کہا ان پڑھ آدمی وہ باتیں تمہاری کتابوں کی بتاتا ہے جو تم چھپائے ہوئے تھے، کس نے اس کو بتایا؟ تو ہے تمہارے پلے جو آپ کو استاد، اس کا کہا استاد ہوتا وہ آپ نہ نبی بن جاتا، اس کو سکھا کر وہ اس کو آگے کر کے کیوں تماشا دیکھتا رہے؟ کوئی اتنا قابل ہوتا جو اس کو علم دے سکتا وہ آپ نبی بن کر نہ امت بنا لیتا۔ حیا کرو کوئی۔ تو اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو واضح کر کر کے بہت سی باتیں ایسی بتاتا ہے جو تم مدتوں سے چھپائے ہوئے تھے۔
یہ ہوا آپ کا علم۔ آگے بیان فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ اس کے ساتھ دوسری بات دیکھو کہ بہت سی اور بھی چیزیں ہیں تمہاری خیانتیں اور بے ایمانیاں جو تم نے اپنے علم میں کر کے، مگر یہ ان کو نظر انداز کرتا، وہ نہیں بیان کرتا۔ جن کو بیان کرنا دین کے لیے ضروری تھا وہ بتا رہا، جو ضروری نہیں تھی صرف تمہیں ذلیل و رسوا کرنے کی باتیں درگزر کرتا ہے۔ یہ آپ کے اخلاق کی بلندی ہے کہ جن چیزوں کی ضرورت دین کے لیے نہیں تھی، اب اللہ نے چاہ، رسول نے بھی چاہا، وہ خواہ مخواہ صرف میں شرمندہ کرنے کی کہوں، میں ذلیل نہیں کرنے آیا، ان سے درگزر کرتا ہے۔ یہ اس کی وسعت ظرف اور بلند اخلاقی ہے۔ پہلی باتیں دین کے لیے بتانی کھولنی ضروری ہیں، وہ بغیر پڑھے لکھے تمہیں بتا رہا۔ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ گئی ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ایسی کتاب جو کلیئر ہے اور واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ اب اس ٹکڑے کے دو معنی علماء کرتے آتے ہیں کہ نور اور ہے، کتاب مبین اور ہے۔ نور سے مراد رسول کریم علیہ السلام ہے، کتاب سے مراد قرآن ہے، مگر زیادہ جو بہت پڑھے لکھے تھے انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں بنتی۔ آپ بھی بالکل ٹھیک ہے، سر سے پاؤں تک نور ہی نور ہے، کوئی شک نہیں، مگر اس کے لیے ان آیتوں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور وہ نور دوسری قسم کا جس کا پتہ نہ چل جائے گا کیا نور لے کر پیغمبر آتا ہوا، آیت ہی آگے واضح کر دی۔ آپ کو بھی نور مانے نا، تو یہ لوگ جن وادیوں میں گھوم رہا ہے، قرآن کو ابہام نہیں چھوڑتا، گول مول بات کے لوگ گمراہ ہو جائیں، ہوتے ہیں تو اپنی بدقسمتی سے ہوتے ہیں، مگر مراد قرآن ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نور کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین کا۔ سورہ نساء کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ لوگوں ایمان لے آؤ اللہ کے رسول علیہ السلام پر، اور وہاں بھی یہ بات کہ وہاں سب مانتے ہیں، دیوبندی ہوں بریلوی، کسی کا اتفاق نہیں، اختلاف نہیں کہ وہاں نور مبین قرآن ہی، یہ مولانا مرزا خان سب مانتے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبین، اے لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک دلیل آ گئی ہے اور ایک روشن نور آ گیا ہے، اس کو سب مانتے ہیں، یہاں کوئی اختلاف نہیں کرتا کہ یہ جو اتارا رب نے یہ نور مبین قرآن مجید ہی۔ اسی طرح سورہ اعراف میں آتا ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، کہ لوگوں نے پیروی کی اس نور کی، پہلے کہ اللہ کو مانا، رسول کو مانا، اور اس نور کی پیروی کی جو رسول کے ساتھ اتارا گیا۔ سورہ تغابن جہاں جہاں نور آیا نا قرآن میں، قرآن مجید کی بات ہے، قرآن کو کہا کہ یہ ایک نور ہے جو تمہاری طرف اتار دیا گیا۔ رسول کریم علیہ السلام کے لیے جو واضح آیت آئی نا وہ سورہ احزاب میں وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ ہم نے تمہاری طرف نا ایک روشن سورج بھیج دیا۔ پہلے ستارے آئے، چاند آئے، نبی اپنے اپنے زمانوں کے لیے علیہ السلام، مگر اب پوری دنیا کے لیے ایک آفتاب عالمتاب کی ضرورت ہے کہ ایسا سورج آئے جو ساری دنیا کو روشن کرے، تو فرمایا داعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، روشن سورج جو نا بھیج دیا۔ تو قرآن مجید کو جو کہا ہے نور، نور کو سراج منیر کا نور، آپ جانتے ہیں کہ اس چیز کو کہتے ہیں ظاہر بنفسہ، کہ وہ خود بھی نظر آئے، مظہر لغیر، اور اس کی وجہ سے دوسری چیزیں بھی نظر آنی شروع، اتنی لائٹ پھیل جائے کہ ارد گرد سب چیزیں بھی پتہ چل جائیے۔ تو پہلے تو نور کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود ظاہر ہو، آپ دکھائی دیتا۔ نبی علیہ السلام کو مراد لیں یا قرآن کو لیں، واقعی ان پر اگر غور کرے، کھول کر آنکھیں ان کو دیکھے، نبی علیہ السلام کی زندگی کو، قرآن کو، ہٹ درمی نہ کرے، ضد نہ کرے، تو یہ بالکل خود چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان میں نہ قرآن بھی معجزہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معجزہ، تو یہ اپنے آپ میں بھی روشن ہے۔ ہر کوئی نہ منصف آدمی دعائی دے گا کہ یہ جھوٹا آدمی نہیں ہو سکتا، نہ یہ کتاب کسی اور کی طرف سے ہو سکتی ہے، اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضور نے پھر اس نور کو پھیلایا، اگر آپ کو مراد میں کوئی حرج نہیں، آپ نے گمراہی میں بھٹکتے ہوئے لوگوں کو روشنی میں لائے ہیں آپ، اور قرآن مجید بھی ایسا کرتا۔ آگے آ جاتی ہے بات، تو اللہ فرماتا ہے کہ رسول آیا جس کا یہ حال ہے، اور اللہ کی طرف سے روشنی آئی، کتاب مبین آئی۔ اب بعض لوگ یہ اعتراض کر دیتے ہیں، بچے ہیں نا باتیں لوگوں سے کرتے ہیں، سوال آئیں گے کہ اللہ نے اور کہا ہے کہ تمہارے پاس نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی، اس کو کہتے ہیں یہ عطف کے لیے دو چیزوں کو جوڑنے کی، اینڈ آیا اس میں در میں، اور تو یہ دو ہیں، حالانکہ بہت جگہ عربی زبان میں اور ہوتا ہے تغایر الصفات کے لیے، چیز ایک ہی ہوتی ہے
اس کی کئی صفتیں ہوتی ہیں، اللہ غفور ہے اور شکور ہے اور رحیم ہے، یہ ہزار اور کہتے رہیں، یہ اور نہیں بن گئے، ایک ہی ذات ہے، اس کی صفتیں۔ تغیر الصفات، صفتیں بہت سی، کہیں تغیر الذات بھی ہوتا کہ ایک چیز الگ ہے دوسری، اس کو بھی جمع کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں نا یہ نمونہ دے دیا، اور بھی ہے مگر چیز ایک ہی ہے۔ یہ سورہ الحجر ہے، اس کے شروع میں آ جاتا الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ یہ آیتیں ہیں کتاب قرآن کی اور کتاب قرآن مبین کی، کتاب اور قرآن مبین، حالانکہ دونوں ایک ہیں، وہی کتاب ہے اللہ کی، وہی قرآن مبین ہے۔ سورہ النمل میں بھی غالباً اسی طرح آتا، اللہ تعالیٰ فرماتا کہ یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور کتاب کی، تو اور آ جاتے ہیں مگر وہ صفتیں بہت ہیں، نور بھی ہے یہ کتاب مبین بھی، اس لیے آ جاتے ہیں، ورنہ ہوتی ایک چیز۔ تو قرآن مجید کے بارے میں اللہ آگے فرماتا ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوان۔ قرآن مجید کا کمال دیکھیں، چند فکروں میں اتنے دفتر سمیٹ دیتا کہ اس سے آگے خطبے بنتے ہیں، جمعے بنتے ہیں۔ یہدی بہ اللہ، یہ کتاب کیوں نازل ہوئی ہے، کس غرض کے لیے اللہ نے اس کو اتارا، مقصد کیا ہے اس کے اتارنے کا؟ اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، ہدایت دینا چاہتا ہے کہ لوگ بھٹکتے نہ پھریں۔ سوال بہت سے دماغوں میں ہوتے ہیں، آدم سے لے کر لوگ ان سوالوں میں پریشان ہیں کہ ہم کہاں سے آ گئے، ہمارے بنانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی آدمی بیان کر سکے یا نہ کہ ہر ان پڑھ اور جاہل کے دماغوں میں چیزیں یہ نا گھومتی پھرتی رہتے ہیں، میں کہاں سے آ گیا، کدھر جاؤں گا، کیوں بنایا مجھے بنانے والے نے، خود بخود بنا یا کسی اور نے، ایک ہے یا زیادہ ہے، کیسا ہے وہ؟ تو اللہ کہتا ہے کتاب اتارتا رہا ہوں، اب قرآن جو اتارا ہے نور اور کتاب، یہدی بہ اللہ، اب یہاں بھی دیکھیں بہ اللہ آ گیا ہے، واحد کی، اس کے ذریعے ہدایت کی، نور اور کتاب مبین دو ہی چیزیں الگ ہوتی نا، یہاں تو پھر بہ اللہ کہتا کہ اللہ دو کے ذریعے ہدایت دیتا، نہیں، ایک ہی کتاب، اس کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا، سیدھے راستے بتاتا۔ مگر یہ سیدھے راستے نصیب کن کو ہوتے؟ سوال پیدا، سوال سے سوال کا جواب فکروں میں دیتا جا رہا کہ کن کو فائدہ ہوگا؟ نسخہ بہت اعلیٰ ہے، شفا بخش ہے، سارے روگ کٹ جائیں گے، مگر ان کا ہی جو علاج کرانا چاہتے ہیں، من اتبع رضوانہ، ان کو یہ سیدھی راہ دکھاتا ہے جن کے اندر یہ شوق ہے، جو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہم نے خدا کو راضی کرنا، جن کے اندر یہ فکر پیدا ہوگی نا کہ ہم یوں ہی نہیں پیدا ہوگا، کہیں سے ٹپک نہیں پڑے، بن بنائے کوئی چیز نہیں بنتی، چھوٹا سا میز نہیں بنتا جب تک نہ بنائے، اتنا بڑا کارخانہ کس طرح بن سکتا ہے؟ اتنی بات ہر ایک کے ذہن میں آتی ہے، چھوٹا سا بچہ بھی ہر بات پر سوال کرے گا، اب بجی یہاں سے کہاں سے یہ چیز آئی، بغیر بنانے والے کے تصور کے وہ مانتا ہی نہیں، وہ کہے نہیں بتائیں نا آپ نے بنائی ہے کسی نے، یہ قدرتی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اور مادہ دو چیزیں، بڑی اچھی بات کہہ رہا ہوں، ڈیری اسی باتیں بیٹوں کی ہوتی ہیں، کوئی ڈیری یا کوئی خدا کو ماننے والا اس سے جان نہیں چھڑا سکتا کہ جب سوال شروع ہوتے ہیں نا کہ یہ چیزیں کیسے بنی، بناتے بناتے ایک شے پر سلسلہ ختم کرنا پڑتا۔ وہ کہتے ہیں مادہ جو ہے ہمیشہ سے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، اپنے طور پر چلا آتا، اس میں سے سب چیزیں جو بنتی گئی آگے، ایک شے ماننی پڑی ہے جہاں سوال ختم کرنا پڑا کہ یہ نہیں کسی نے بنائی، یہ آ رہی، ہمیں بھی کہنا پڑتا کہ اللہ ہے جس کو کسی نے سب گروہ اس پر مجبور ہیں، ورنہ یہ سلسلہ چلتا ہی جائے نا، اس کو فلاں نے بنایا، اس کو فلاں نے، بھائی کہیں اینڈ بھی کرو نا، ایک آئے گا مقام جہاں کہنا پڑے گا کہ اس شے کو کسی نے نہیں بنایا، اس سے چیزیں پیدا ہوئیں، وہ اس کا نام مادہ رکھتے ہیں، ہم اس کا نام اللہ رکھتے ہیں۔ اب فیصلہ صرف یہی کرنا کہ ان میں سے جواب کون سا صحیح ہے۔ اب بنی ہوئی چیزیں جو ہے نا باقی کو چھوڑیں، میں اور آپ کو دیکھیں، بڑی پتے کی بازار میں نوٹ کرا رہا ہوں، 7 چیزیں ہم میں ہر شخص کو نظر آتی ہیں، کافر میں بھی، زندہ ہوں، چل پھر سکتا ہوں، سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، اپنی مرضی سے کئی دیر تک کشم کے بعد یہ کروں نہ کروں اختیار اپنے اندر پاتا ہوں۔ 7 صفات جو ہے نا ان کے انسان میں، اب آپ ڈھونڈ کر بتائیں کہ کس میں تھیں جس نے یہ ہمیں دے دی۔ اگر یہ لوگ مادہ میں ثابت کر دیں ہم اسی کا نام اللہ رکھ دیں گے، ہمیں نام سے کوئی بحث نہیں۔ مادہ اگر زندہ ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس میں علم ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، یہ چیزیں لیبارٹری میں ثابت ہوتی ہیں نا،
تو ٹھیک ہے، اس میں تھی، اس نے ہم بھی دے دی، ورنہ وہ داؤد علیہ السلام والی بات ہوگی جو بائبل میں انہوں نے کی، بڑی کامن سینس کی کہ جس نے مجھے دیکھنے والا بنایا وہ خود نہ دیکھتا ہوگا، مجھے سننے والا بنا دیا خود نہ سنتا ہوگا۔ بس ظلم یہ ہے کہ اس شے کو ہمارا خالق ثابت کر رہے ہیں جس کے بارے میں اعلانیہ کہتے ہیں کہ وہ ان صفتوں سے خالی ہے جو ہم میں ہے، ہمیں مل گئی، دے دی مادے نے، آپ ان سے خالی، جہاں کچھ نہیں وہاں سے کچھ پیدا ہو گیا، وہ زندہ نہیں تھا ہمیں زندگی مل گئی، وہ سنتا نہیں تھا ہمیں سننے والا۔ ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ جو سننے والا، دیکھنے والا، زندہ، قادر مطلق خدا اس نے بنایا۔ اگر مادے میں چیزیں عادل ہیں منصفت کوئی بات نہیں، مگر پھر جو جواب تم جس سے بچنا چاہتے تھے کہ اس دنیا کا خالق زندہ، سننے دیکھنے والا نہیں، وہ ماننا پڑ گیا، بے شک مادے میں پڑھو، پھر اس سے نتیجے نکلیں۔ جو سنتا دیکھتا بنایا وہ حساب کتاب لے گا پھر ایک دن کہ میں نے بنایا تھا، میں فضول بنانے والا تھا۔ تو ہر ایک کو رکنا پڑتا ہے ایک ایسی ذات پر جس کو آگے کسی نے پیدا کیا۔ اب ایک لوگ کہتے ہیں وہ بے جان، بے عقل اور بے سمجھ ماتا اس نے یہ سارا جان بنا دیا، دوسری طرف وہ کہتے ہیں نہیں، جس میں سب کچھ تھا نا، علم و عقل، قدرت، طاقت، اس خدا کی بنائی دنیا۔ اب بنائی ہوئی ساری مخلوقات کو دیکھ لیں، اس میں ذہن کام کرتا نظر، جو شاید سمجھ سوچ کر کسی نے بنائی اور اپنے آپ بنی، فرق کیا؟ یہ بچے فلسفی دانشور بیٹھے جو خود بخود ہو گئی ہوتے الٹ اپ، اس میں کوئی قانون نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، نہ وہ سوچتا کیوں بنی، وہ کیوں بنی، جو تو ہو گئی اپنے آپ۔ یہ سارے سوال جو ان کو تنگ کر رہے ہیں نا فلسفیوں کو، یہ خود مجبور کر رہے ہیں کہ یہ اقرار کریں نہ کریں، یہ مان لے یار کسی نے یہ سوچ کر بنایا ہے، کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اس میں کچھ فائدے ہیں جو مخلوق کو ان سے نفع ہوتا۔ تو یہ ساری باتیں ایک زندہ اور سمیع بصیر، علیم، قادر مطلق خدا کی نشاندہی کرتے ہیں۔ نام اس کا بے شک پھر کوئی رکھ لو، یہ ماننا پڑے گا کہ جو صفات مجھ میں ہے نا، ایک کریشن میں، مخلوق میں، وہ میرے خالق میں ضرور ہے۔ اب وہ مادہ تو بسم اللہ، مادہ کہہ رہے ہیں اس کو، جو مرضی نیچر کہہ رہے ہیں، مگر صفات ان کا حامل ماننا پڑے گا، ورنہ یہ الٹی گنگا جو ہے نا خود خالی، پلے نہیں آنا بھی اس کے، اور مجھے یہ کروڑوں عطا کر دیا، یہ منطق کہیں سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں کو جو یہ ماننے کے بعد کہ ہمیں بنانے والے نے اگر بنایا ہے تو پھر ہمیں یہ محنت کرنی چاہیے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، من اتبع رضوان۔ جو یہ ڈھونڈ شروع کر دیں گے کہ ہمارا خالق و مالک ہم سے راضی ہو، ہم ان سے نام پائیں، ان کو قرآن سے نفع ہوگا۔ باقی غرضوں کے پڑھے نا، اس سے دم درود ہوں، لوگوں کی بیماری، یہ بہت ادنا مقصد ہے۔ اصل مقصد جو ہے یہ من اتبع رضوان، کہ بندہ پوری زندگی کوشش کرے کہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ایسے کام کروں جس سے وہ خوش ہو۔ تو یہ مہربانی ہے اس کی کہ اس نے ہمیں خود ہی بتا دیا کہ میں ان کاموں میں راضی ہوں، ان سے ناراض ہوں، اس کا انتظام فرما دیا۔ سبل السلام، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو ڈھونڈتے ہیں ان کو ملے گا کیا، پھر انجام کیا ہوگا؟ 100 مسئلہ ہے، 2-3 آیتوں میں حل ہو۔ سبل السلام، سلامتی کے راستے اللہ نے دکھاتا۔ سلامتی دنیا میں بھی ہے کہ آدمی بیماریوں سے بچا رہا ہے، پریشانیوں سے، مگر بہت عارضی چیزیں ہیں، ختم ہونے والی۔ اصل جو ہے نا سلامتی، جہاں سکھ ہی سکھ ہوگا، وہ اللہ نے جنت کو کہا دار السلام، وہ ایسا سلامتی کا گھر ہے، وہاں پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوشش کریں گے ان کے لیے قرآن ہے نسخہ شفا، اور اس پر عمل کرتے جائیں گے تو پھر اللہ چلاتا چلاتا نہ انہیں دار السلام تک پہنچا دے گا، جہاں نہ کوئی پھر بوڑھا ہوگا، نہ بیمار ہوگا، نہ غمگین ہوگا، نہ نکالا جائے گا، نہ موت آئے گی، خوشیاں خوشیاں۔ اور وہاں بھی جب اللہ تعالیٰ سارے لوگ اپنی جگہ پر سیٹ ہو جائیں گے اپنے محلوں میں، تو ایک دن پھر اعلان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور چمکے گا، آواز آئے گی کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ کیا چاہنا، جو کچھ ہم چاہتے تھے اس سے بڑھ کر مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایک شک باقی ہے، اگر وہ نہ ملے تو یہ جنت کے سارے مزے جو ہیں کرکرے۔ وہ یہ ہے کہ میں تمہارے لیے اپنی رضوان کا اعلان کرتا ہوں کہ اب میں تم پر خوش ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ رضوان من اللہ اکبر، تو پھر لوگ خوش ہوں گے، اور یہی مقام ہے رضی اللہ عنہ ورضوان و راضیۃ مرضیہ۔ اللہ کہے گا کہ تم میری پسند کے نکلے، زندگی میں بڑے امتحان آئے، میں نے ہر حال میں تمہیں دیکھا کہ میری مرضی کے مطابق تم رہے، مجھے ناراض والا کرنے والا کام نہیں کیا۔ اب اس کا صلہ ہے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، ناراض ہونے کا مرحلہ ہے۔ زندگی میں تم پر خوش رہا، اب تم میرے انعاموں پر خوش ہو رہو گے۔
وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ یہ میں کہتا تھا کہ نور نبی علیہ السلام ہے، بسم اللہ یا قرآن ہے، کس اندھیرے سے نکالتے ہیں؟ مسلمان جو ہیں ان کے گھروں میں لائٹیں کی ضرورت نہیں رہتی، حضور کے گھر میں چراغ جلانا پڑتا تھا، اندھیرے میں نظر نہیں آتے زیادہ ایسا جگہ پاؤں، لیکن کیوں ایک نور جعلی بناتے ہو اپنی طرف سے؟ اس نور کی باتیں نہیں، لائٹوں کی، وہ ہدایت کی بات تھی کہ اندھیروں سے تمہیں نکال کر روشنی ملاتا۔ کوئی کفر کے اندھیرے میں پھنسا ہوا ہے، کوئی منافقت میں غرق ہے، کوئی گناہوں میں تباہ ہوا ہوا ہے، تو اللہ کا دین کیا کرتا؟ قرآن بھی یہی کرتا۔ یہ کئی جگہ آتا ہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے قرآن کے ذریعے یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر روشنی۔ اور یہ بھی دیکھیں گے نور واحد آئے گا جہاں آئے گا، اور ظلمات جمع آئے گا، اندھیرے بہت ہیں، کوئی منافق ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی رشوت خور، بے شمار قسم کے اندھیرے ہیں جن میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ کوئی شک و شبہ کے اندھیروں میں پھنسا، اس کے سوال ہی نہیں ختم ہوتے، ساری عمر نہ شک اور ریب کا شکار رہتا، کوئی گمراہی سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ کہتا اندھیرے بہت ہیں۔ اور سورہ نور میں ایک مثال تو یہ دی کہ ایسے اندھیروں میں بھی انسان پھنس جاتا ہے جیسے گہرا سمندر ہو، وہاں لہر آ رہی ہو، پھر اس لہر کے اوپر لہر چلی آ رہی ہو، پھر رات بھی ہو، بادل بھی ہوں، ہاتھ نکالے تو اس کو نظر نہ آئے، اتنے گپ اندھیرے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پھنسے ہوئے ہیں ان سوالوں میں، مر گئے، یقین نہیں نصیب۔ اس لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ بھی دیندار تھے فرض، مگر سوال کرنے کی عادت تھی، اپنی تفسیر میں سوال ہی اٹھاتے گئے کہ اگر کافر یہ کہے تو پھر کیا بنے۔ ذہین اتنے تھے، جیتا ہے رومی ہارا ہے راضی، اقبال کہتے کہ سوال بہت پیدا کر دیے، جواب نہیں آئے گا، جواب دینے میں بہت کمزور رہے۔ وہ کافروں کے کام کی بن گئی تفسیر۔ اعتراض وہ امام راضی سے سیکھ لیتے ہیں مسلمانوں پر، جواب مسلمانوں کے پلے ہے نہیں، کام سارا خراب ہو گیا، ہدایت کی بجائے الٹا گمراہی کا سامان۔ تو اللہ کہتا بڑے بڑے لوگوں کے لیے اندھیرے ہیں، پھنسے بڑے فلاسفر، قرآن کی برکت سے اندھیروں سے نکل کر لوگ روشنی میں آتے ہیں۔ روشنی ایک ہی آدم علیہ السلام سے لے کر، اس میں کوئی فرق نہیں، اللہ ایک ہے، ان صفتوں کا مالک ہے، قیامت ہے، وہ یہاں وہ ہوگا، رسول سچے، حق ایک ہی رہا ہے، اندھیرے بہت رہے، کبھی دہری ہو گئے، کبھی سوشلسٹ ہو گئے، کبھی کچھ ہو گئے، تو اندھیروں سے نکال کر نہ روشنی مل گئی۔ تو ان کے بارے میں اللہ کے ایک بندے لکھتے ہیں جب موت کا وقت آیا نا تو دماغ میں سوال گھومنے لگے کہ راضی مانتے رہیں اللہ ہے بھی یا نہیں؟ اب یہ دلیل دیں کہ اس سے پتہ چلتا اللہ، وہ شیطان نامراد سب سے پڑا ہوا، وہ ساتھ ہی جواب سمجھا دے کہ نہیں یہ تو اس طرح بھی مسئلہ حل ہو سکتا بغیر اللہ کے۔ سوال ہوتے جائیں پیدا، جواب ختم ہوتے جائیں۔ تو اس وقت ایک اللہ کے ولی تھے، کرامت برحق ہے، اور یہ ابن تیمیہ کہتے ہیں جو نیک لوگوں میں امت میں بھی یہ باتیں آتی ہیں نا، کوئی غیب کی بات اللہ بتا دیتا، کبھی عجیب کام ان کے ہاتھ سے ہو جاتے ہیں، یہ ان کا کوئی کمال نہیں، اللہ کرتا۔ مگر یہ بھی نبی علیہ السلام کی صداقت کا تسلسل قائم ہے کہ جس نبی کو اللہ نے معجزے دیے تھے اس کی امت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ان کے ہاتھوں پر یہ عجیب و غریب کام، وہ بھی حضور کی سچائی کا نشان ہے۔ آپ کی امت نہ ہو، ذرا بھی نہ اللہ کوئی ان کو کرامت دے۔ تو نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے ولی تھے، وہ وضو کر رہے تھے، انہوں نے محسوب کیا کہ یہ جو اتنا تلملا رہا نہ ہل جل رہا ہے، اس کا ایمان اس وقت متزلزل ہو رہا ہے۔ عمر برکہ جانتے تھے، انہوں نے پھر وضو کے پانی کے چھینٹے مارے اور کہا راضی جان چھڑا اس سے کہ میں کسی دلیل کے بغیر مانتا ہوں کہ اللہ ہے، دلیلیں نہ دینے کی کوشش کرو، یہ بڑا حرامی ہے، بہت فتنے پیدا کرے، میرے فتنے یم یم دریا بدریا دوب دوب، خضر بھی الیاس و پا، خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست ہو گئے، میرے سامنے بڑے بڑے نبی بے بس ہے، بہت پڑھا دیا نا اللہ اس کو ہمارے امتحان کے لیے۔ تو چھینٹے مار کر انہوں نے کہا بغیر دلیل کے کیا مانتا ہوں۔ شکر ہے ان کو اطمینان ہو گیا اللہ کی توفیق سے، موت ایمان پر ہوگی۔ تو اللہ کہتا ہے اس کتاب کے ذریعے جو لوگ یہ تلاش کر رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ان کو اللہ تعالیٰ پھر رستے دکھاتا ہے، اور وہ رستے سیدھے دارالسلام جنت تک پہنچتے ہیں جہاں سوکھی سوکھ ہے۔ ان کو اندھیروں سے نکالتا، طرح طرح کے اندھیرے دنیا پھنسی ہوئی، ان کو روشنی کی طرف لاتا، مگر یہ سب بے اذنی ہی ہوتا، اس کے حکم سے ہوتا۔ وہ فیصلہ کرتا پوری طرح کی یہ ہدایت کے قابل ہے، یعنی یہ جاتا نا بے اذنی۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ پاتا ہے کہ یہ حق کا طالب ہے، واقعی تلاش کر رہا، اس کو نکال لاتا ہے، خواہ وہ چین میں ہو یا امریکہ میں، ہدایت آ جاتی۔
جو نہیں چاہتے جن کو اللہ کہتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، اگر کوئی بدکار رہنا چاہتا اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ اس کو ہدایت دے، نولی ما تولی، پہل انسان کی طرف سے ہوتی ہے، اس کے دماغ میں کیا ہے، اگر ہدایت چاہتا ہے تو فرمایا یہدی الیہ من اناب، جو رغبت رکھتے ہیں شوق ہم ان کو راستے دکھا دیتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے ہیں کہ حق کو ڈھونڈیں ہم ضرور بضرور ان کو راستہ دکھائیں گے۔ یہ تو ظلم ہے کہ میرے گھر آنا چاہتا میں راستہ نہ دکھاؤں، مگر جو بھٹکنا چاہتے ہیں نولی من تولی، میں جبر نہیں پھر کرتا، اگر وہ دفع ہونا چاہتے ہیں تو جدھر جانا چاہتے ہیں میں چھوڑ دیتا ہوں، تو اپنے اذن سے اپنی سینکشن اور اجازت سے وہ ہدایت دیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِمْ يَهْدِي مِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو برسیدی راہ کی رہنمائی کرتا رہتا۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا کہ ان کو سیدھی راہ پر چلاتا رہتا ہے، یہ ترجمہ ٹھیک ہے مگر چلاتا رہتا بات نہیں بنتی، جہاں جہاں قرآن مجید میں چلاتا آتا نا، یہ نقطہ یاد رکھو، وہاں الہ نہیں ہوتا، جیسے پریپوزیشنیں ہوتی ہیں نا کہ پوٹ آؤٹ، پوٹ آن، پوٹ آف، ان سے معنی بدلتے ہیں، جہاں صرف سیدھا راہ دکھانا ہے قدم قدم پر وہاں الہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم میں بھی الہ نہیں، وہاں معنی یہی ہے کہ ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھ، وہاں ہم کریں سیدھی راہ دکھا تو نہیں، سیدھی راہ دکھانا ہوتا پھر یہاں کی طرح ہوتا اہدنا الی الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پادری حضرات کہتے ہیں سورہ فتح میں آیا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وہاں بھی الہ نہیں، یہ ترجمہ جو بعد ترجمے ہو جاتا ہے تجھ کو سیدھی راہ دکھائے گا، وہ کہتے ہیں آپ کے نبی کو بھی سیدھی راہ دکھائی نہیں، یہ سیدھی راہ دکھانے والی نہیں ہوتی بات، سیدھی راہ پر چلاتے رہنا اور اس پر قائم رہنا اور آخر تک پہنچانا، یہ مرحلے ہوتے ہیں، بہت اعلیٰ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایسے لوگوں کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، ان کو سیدھی راہ پر چلاتا جاتا ہے اور قائم رکھتا ہے اور وہ آخر تک ہو جاتے ہیں، ایصال الی المطلوب تک، جب تک وہ اپنی منزل کو نہیں پہنچتے اللہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، یہ ہوتا بغیر الہ کے۔ اس لیے جب اہدنا الصراط المستقیم یہ نہ کہو کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، وہ کہتے ہیں عمر گزر گئی یار تم ابھی مانگ ہی رہے ہو کہ سیدھی راہ، یہ دیانت کہتا تھا نہیں، سیدھی راہ پر سب طرح ہمیں قائم رکھ، دین ہمیں نصیب ہو گیا مگر قدم نہ اکھڑ رہے ہیں، بڑے بڑے عالم دہریے ہو گئے، مرتد ہو گئے، ہمیں اس پر قائم رکھنا، اس پر چلاتے رہنا، اور چلاتے چاہتے پھر جیسے قرآن پاک میں آخر میں آتا ہے کہ ہم پھر لوگوں کو راستہ دکھائیں گے جنت کا، وہاں پہنچا دیں گے، اور وہاں پہنچ کر پھر جنتی کہیں گے، جب بستروں پر لیٹ جائیں گے، کمرے کھول لیں گے، سفر ختم ہو گیا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں ہدایت پر چلاتے چلاتے یہاں پہنچایا، وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ہدایت پر قائم نہ رکھتا تو ہم کہاں یہاں پہنچ سکتے تھے، شکریہ ادا کریں گے، اور ادھر اللہ کی طرف سے نوازش ہوگی۔ ابن قیم لکھتے ہیں کیسا مزیدار منظر، بندے کہہ رہے ہیں تیری مہربانی سے پہنچے، اللہ کہتا ہے جزاء بما کنتم تعملون، جو تم کرتے رہے ہو اس کا ہے نا ہماری حوصلہ افزائی بھی، ورنہ کرنا ہم نے کیا، وہی بناتا ہے، تندرست رکھتا ہے، دین سکھاتا ہے، توفیق دیتا ہے، مگر کہتا ہے شاباش تم نے کیا، تمہارے کیے کا نام، یہ بندوں کی نا بندہ نوازی ہے کہ اللہ پاک ان کی قدر بڑھاتا ہے، ورنہ بات وہی تھی جو جنتیوں نے کہی کہ اگر تو رہنمائی نہ کرتا کتنے ساتھی بچھڑ گئے، جہنم میں چلے گئے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے اتنے فاصلوں کے باوجود، جیسے یہاں چیزیں نکل آئی ہیں ان سے ہم دیکھتے سمجھنے کے لیے کہتے ہیں، ورنہ شاید وہاں آنکھیں اتنی تیز ہوتے ہیں کہ لاکھوں میل دور کی جنت میں بیٹھے ہوں گے، تو ایک کی یاد آ جائے گی، ایک ساتھی ہوتا تھا یار ہمارا، تو کہیں گے دیکھنا، نظر دوڑائیں گے دوزخ کے درمیان ہوگا، تو وہ ساتھی اس سے کہے گا یار اگر تیری باتوں پر ہم چل پڑتے کہ مر جانا اس کے بعد کچھ نہیں ہونا تو کیا حشر ہوتا ہمارا، تیرے ساتھ ہی آگ میں ہو گئے، شکر ہے ہم نے تیری باتیں نہ مانی۔ تو یہ سارے مناظر جو نا نور کے ذریعے، قرآن آپ بھی اگر اس پر غور کریں تو ظاہر بنفسی، کسی دلیل کی ضرورت نہیں، روشنی خود ہی بتاتی ہے کہ یہ روشنی، یہ اپنا سچا ہونا خود ثابت کرتا، وہ مضرت غیر ہی باقی لوگوں کے لیے یہ ساری باتیں پھر ان کو کلیئر کرتا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کتاب آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام آئے، اور ان دونوں سے اسرائیل صاحب نے ایک موقع پر بہت پیاری بات کہی ہے کہ ایک آنکھ سے بھی کام تو چل جاتا، اور کئی بیچارے جن کی ایک چلاتے ہیں کام مگر وہ پورا نور نہیں، دو ہو جائے نا پھر نعمت مکمل ہے۔ اسی طرح کتاب صرف ہوتی یا رسول صرف ہوتا پھر بھی کچھ کام چلتا مگر ادھورا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بس نہ کی کہ ایک آنکھ نو دو دے دی، ایک کتاب دے دی،
اور ایک اس کے ساتھ ہر زمانے میں رسول دے دیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان دونوں سے مل کر روشنی نور علی نور ہوگی، اتنی روشنی ہوگی کہ اب بہانہ کسی کا نہیں رہا۔ اب جو پھسلے گا نا وہ اللہ کو الزام نہیں دے سکتا کہ اتنی روشنی میں نے پیدا کر لی، پھر بھی ٹھوکریں کھاتے رہے، پھر اپنے پر ہی روئیں گے۔ اللہ کہے گا اپنی جان کو رو، مجھ پر تم الزام نہیں رکھ سکتے۔ تو یہاں کتاب اور رسول اللہ کی شان بھی بیان ہوگی کہ اپنے آپ میں بھی دلیل ہیں، ان کو تم سمجھ رہو نا، اس سے پتہ چلتا سچ ہے۔ دوسرے لوگوں کو بھی یہ روشنی دے رہے ہیں۔ کون روشنی سے فائدہ اٹھائیں گے؟ جن کے اندر یہ شوق ہوگا کہ رب کو راضی کر کے مرنا۔ جاؤ گے کہاں؟ سلامتی کے گھر میں۔ دوسرا نفع، جتنی گمراہیاں دے رہے ہیں ان سے جان چھوٹ جائے گی، روشنی نصیب ہوگی، اور سیدھی راہ پر اللہ پھر چلاتا رہے گا، وہ ساتھ دے گا، ہر وقت مدد کرے گا۔ مگر اس کے لیے ہمیں اپنے محتاج ہونے کی وجہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، جو قرآن نے کہی، بہت پیارے انداز میں کہی قرآن شریف۔ دیکھیں جب یہ بتایا نا کہ دعا کرو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جب ہمیں ہدایت دیتی ہے تو اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے، ٹیڑھا نہ کرنا، نہ ترجمہ کیا کرو، اس سے بھی خرابی ہوتی ہے۔ لوگ پھر کہتے ہیں اللہ دل ٹیڑھا کرتا، اللہ نہیں ٹیڑھا کرتا۔ ازاغو فلما زاغو ازاغ اللہ، جب ٹیڑھے ہوتے ہیں نا لوگ، اللہ پھر ان کے دل ٹیڑھا، خرابی پہلے ہماری طرف سے۔ اس لیے یہ ترجمہ کرنا چاہیے کہ اگر تو نے ہمیں ہدایت دی ہے تو اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا، ٹیڑھا نہ کرنا نہیں بلکہ نہ ہونے دینا۔ ہمیں ہدایت دیے رہے گا، ہم غلط طرف نہ چل پڑیں، ٹیڑھا نہ ہونے دینا۔ حابرنا، اور اپنی طرف سے رحمت عطا کرنا، تو واقعی دینے والا۔ آگے یہ خطرہ کیوں بتایا کہ کیوں لوگ کانپتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، نبی مانگتے دوسرے؟ اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں یقین ہے کہ انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، ایک دن آئے گا جس دن اللہ تو سب کو اکٹھا کرے گا، حساب ہونا ہے۔ اس لیے اگر بھٹک گئے وہاں جہنم ہے۔ اس لیے ہم منت اور سماج کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو سنبھال کر رکھنا۔ اللہ کے پاک رسول علیہ السلام دو دعائیں ناگا نہیں کرتے تھے، میں اور آپ بھی ان کو پلے باندھیں۔ اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو حق پر قائم رکھنا۔ اور اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، گمراہ ہونے سے ہی بچانا اور ہمارے دل کو ہمیشہ نا نیکی کی باتوں کی طرف پھیرنا۔ یہ دو چیزیں ہتھیار کے طور پر رکھنی چاہیے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا۔ اور اگر کوئی پڑھا لکھا اپنے پر اعتماد کرے، میں بڑا پڑھا، مجھے ابلیس نہیں دھوکہ دیتا، اللہ پھر ساتھ چھوڑ دیتا، چل پھر تو تنہا مقابلہ کر لے، پھر ایک سیکنڈ بھی نہیں نکال سکتا، اسی وقت کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ ابلیس سے پناہ پکنی ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خالی لفظ نہیں ہے، صحیح معنوں میں یہ اعتقاد ہے کہ اس ظالم سے بچاؤ کے لیے میرے ہی دامن میں چمٹ جاؤ۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال لکھی، کوئی آدمی کسی سردار کو ملنے جاتا، اب اس کا بڑا کتا ہے، اس نے چھوڑا ہوا، تو ایک طریقہ بھی ہے کہ یہ خود کتے سے نپٹنا چاہے، پھاڑ دے گا اس کو، یہ اس کتے کا مقابلہ کر سکتا۔ ایک یہ کہ آواز ہے چوری صاحب میں آ رہا ہوں، کتے کو ذرا سنبھالنا، اس نے کہا ادھر آ جاؤ ڈبو، ڈبو بیٹھ جائے گا، آپ بچ جائیں گے ورنہ ڈبو کھا جائے گا۔ بالکل یہ انہوں نے صحیح بات کہی۔ ابلیس کے بڑے فتنے، توبہ توبہ، اس کے جو شبہات ہیں، شہوات ہیں، آدمی مقابلہ تنہا نہیں کر سکتا، اللہ ہی بچائے تو بچائے۔ اس لیے اللہ کے رسول کی آمد ہمارے لیے صحیح معنوں میں جشن ہے، مگر وہ یہ جشن نہیں کہ کروڑوں اور لاکھوں برباد کر دیا۔ رسول اللہ کی سیرت پر کوئی کتاب نہ چھپی، دنیا میں 1000 سے زیادہ زبانیں ہیں، یہ لوگ ان میں کتابیں لکھوائیں، ان زبانوں میں ترجمے کریں، پتہ چلے کہ رسول کون تھا۔ قرآن کے ترجمے کریں جو کرنے کے کام ہیں، امت میں اتنے غریب اور مسکین ہیں ان کے لیے فنڈ قائم کریں، شاید ان کی خوشی اللہ کے یہاں قبول ہی ہو جائے۔ یہ عیاشی کی 10 دن پورا گاؤں لائٹنگ ہو رہی ہے، بجلی کی پہلے ہی کمی ہے، یہ اسراف اور فضول خرچی کوئی عبادت ہے؟ اس سے حضور کیا خوش ہوں گے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔